سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، میزان قائم رکھیں گے، بس اس دن کسی جان کو اس کی نیکی کے اندر کمی ہوتا ہوا وہ شخص نہ دکھے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اتینا بہا، تو ہم اسے لے کر آئیں گے اور اس کا تول ہوگا، اس کا وزن ہوگا۔ وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، یعنی حساب لینا ہمارے لیے آسان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیکی کا باریک سے باریک ذرہ بھی اگر ہوگا تو انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اگر برائی بھی اس نے کی ہوگی تو اپنے اعمال نامے میں برائی کو دیکھے گا تو اس کا اسے صلہ دیکھنے کو ملے گا۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، میزان عمل یعنی جو قیامت کے دن ترازو قائم ہونا ہے، اس کا ایک پلڑا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بڑا ہے۔ جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ حاویہ نامی یعنی جہنم کا ایک طبقہ ہے، وہاں جا کر اسے گرا دیا جائے گا۔ جس کا دنیا کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا، جس نے نیک اعمال زیادہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں برائی زیادہ کی اور قیامت کے دن اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری رہا تو اس کے لیے نقصان اور جہنم کا بہت بڑا گڑھا ہوگا۔ جس نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دے گا، اور جس نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال کھایا، کسی کے حق کو ضائع کر دیا، یا اپنے قیمتی لمحات کو اور اپنی جوانی کو بربادی اور ناکامی والے کاموں میں گزار دیا، تو قیامت کے دن اسے شرمندگی اور قیامت کے دن اسے نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم ان اعمال کے بارے میں سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ بخاری شریف آخری حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو زبان پر بہت ہلکا ہے، رحمان کو بہت پسند ہے، اور میزان عمل پر وہ جب رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بظاہر الفاظ بہت کم ہیں، نپے تلے الفاظ ہیں، 20-22 الفاظ ایک جملے کے اندر، دوسرے سینٹنس میں 20-22 جملے ہیں، کل 50 حروف پر مشتمل یہ ایک سینٹنس، ایک جملہ جو زبان پر ہلکا ہے مگر محبوب کو بڑا پسند ہے، رحمان کو بڑا محبوب ہے، اور میزان عمل پر یہ بڑا بھاری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اس وظیفے کو اپنی عادت بنا لے اور درود پاک کو اپنی عادت بنا کر رکھے، تو یہ وہ عمل ہے جو بظاہر تو بہت کم ہے، عمل قلیل ہے لیکن اجر کثیر ہے، کہ اس کا عمل تو بہت مختصر ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایسا ہی حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو حضرت عقبہ بن عامر نے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو کام یہ تھا کہ ہم اونٹ جرایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ میں اونٹ کا ریوڑ لے کر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ کو تعلیم فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ، کہ کوئی جو شخص، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لے، اور اس کا مقصد ارادہ فقط اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اس کا دل بھی اور اس کا بدن بھی اللہ کی محبت میں جھکا ہوا ہو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہنے لگا کہ کیا ہی عمدہ بات ہے کہ اتنا مختصر سا عمل
کہ 2 رکعت پڑھنے میں 3 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز ادا کر لے تو وقت اتنا لگے گا۔ کہتے ہیں کیا ہی عمدہ بات ہے کہ مجھے اتنے مختصر سے عمل کے ذریعے سے اللہ کے محبوب کی زبانی جنت کے واجب ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کیا ہی بات ہے کہ اتنا مختصر عمل اور اتنا بہترین اجر۔ تو وہ میرے ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ جن کا نام عمر تھا، وہ کہنے لگے آپ تاخیر سے آئے ہیں، اگر آپ اس سے پہلے آ جاتے اور حضور کی بات اس سے پہلے والی سن لیتے تو اور آپ خوش ہو جاتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بات آپ مجھے بتا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پوری حدیث پاک یہ ہے، یعنی حضور کا مکمل فرمان یہ ہے کہ جو شخص وضو اچھی طرح کرے اور پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اس طرح وضو مکمل کرنے کے بعد پڑھے اور پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ادا کر لے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا اس عمل کرنے والے انسان کے لیے کہ تم جس میں سے چاہو جنت کے دروازے میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اتنا بڑا اعزاز صرف وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے تک کا ہے کہ جو شخص وضو کرے، اس طرح کا وظیفہ پڑھ لے، یعنی دوسرا کلمہ پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پھر مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لے۔ میرے محبوب غیب بتانے والے نبی مختار کل نبی کا فرمان موجود ہے کہ بظاہر عمل قلیل ہے لیکن اللہ کی طرف سے اسے اجر جو ہے کثیر نصیب ہو جائے گا۔ ایسا ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا عمل بتا دیا کہ جو بظاہر دکھنے میں بہت کم ہے لیکن اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، کہ ہم میزان عمل میں جو ترازو قائم ہوگا قیامت کے دن، اس میں نیکیوں کا پلڑا جو بھاری ہو رہا ہے، ان اعمال کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال مختصر سے عمل ہیں جو آسمان اور زمین سے بڑے بڑے ترازو کے ان پلڑوں کو بھاری کر دیں گے۔ تو ایک یہ پتا چلا کہ انسان اپنی زبان پر درود و سلام اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس وظیفے کا ورد جاری رکھے، اور دوسرا جب بھی وضو کرے تو پھر وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت ادا کر لے تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت بھی واجب ہو جاتی ہے اور جنت کے 8 دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختصر سے عمل پر اجر کثیر کا جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی۔ وہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو 2 قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صرف قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، اور دوسرے گروہ وہ تھا کہ جو قرآن سیکھ بھی رہا تھا، قرآن سکھا بھی رہا تھا، دینی مسائل سیکھ بھی رہا تھا اور ایک دوسرے کو دینی مسائل کی تلقین اور وصیت بھی کر رہا تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں گروہوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم سب نیکی کے کاموں میں مشغول ہو، اچھے کام کر رہے ہو، یہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کی دعا سن لے اور نہ چاہے تو نہ سنے، چاہے تو انہیں عطا کر دے اور چاہے تو نہ دے۔ کون؟ جو مانگ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے گروہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بہترین مجلس میں ہیں، بہترین کام میں ہیں، کیونکہ یہ قرآن سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں۔ لہذا مجھے بھی قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں خود بھی اللہ سے قرآن سیکھوں اور اپنی امت کو سکھاؤں، تو لہذا یہ بہترین گروہ ہے۔ پھر میرے محبوب اپنے حجرے سے نکلنے کے بعد ان لوگوں کی گروہ میں جا کر بیٹھ گئے جو قرآن سیکھ بھی رہے تھے، سکھا بھی رہے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پاک نے میرے محبوب نے یہ بات بتا دی کہ فرمایا کہ ہاں یہ عمل بظاہر دکھنے میں بہت کم ہے کہ انسان 10 منٹ کے لیے اپنے دین کو وقت دے دے، سیکھنے کے لیے آ جائے، قرآن سیکھ لے، حدیث سیکھ لے، فقہ کے مسائل سیکھ لے، اپنی نماز کو درست کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے۔ 15 منٹ، 10 منٹ، 8 منٹ، بظاہر یہ 8-10 منٹ کاروبار کے اعتبار سے، کام کاج کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں کہ اگر کوئی سالوں پرانا دوست مل جائے تو بیٹھک لگے تو 1-1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا 1-1.5 گھنٹہ کہاں گزر جائے۔ اس سے آسان مثال یوں سمجھ لیجیے کہ آپ لیٹے ہیں اور آپ کے موبائل پہ وائی فائی یا نیٹ کنیکٹ ہے، تو آپ ریلز دیکھنے لگ جائیں یا سوشل میڈیا استعمال کرنے لگ جائیں،
1-2 گھنٹے تو پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں، پورا ٹائم آپ کا سوشل میڈیا کھا جاتا ہے، وہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ایک طرف، اور قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں گزارا ہوا وقت ایک طرف، چاہے وہ 10 منٹ کا ہو، ایک حدیث سیکھ لیں، ولو بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس پر عمل کر لیں، اس کو سیکھ لیں۔ میرے محبوب نے فرمایا بظاہر یہ 15 منٹ 10 منٹ کا یہ عمل بہت مختصر ہے، لیکن جب تم قیامت کے دن آؤ گے اور نیکیوں کے پلڑوں میں جب تمہارے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس عمل کا کتنا بڑا بہترین ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اور اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے دین کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ ماہ شعبان المعظم کی آمد ہو چکی ہے، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا اس ماہ مقدس کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آپ استعمال کر لیں۔ وہ اس طرح کہ آپ روزے بھی رکھیں، درود و سلام بھی پڑھیں، غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور اعمال کے اندر ایسی پریکٹس کر لیں کہ رمضان کے روزے آپ کے لیے دشوار نہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر روزے رکھے جاتے میرے محبوب تو وہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ شعبان المعظم کا مہینہ حضور کو اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ ایک موقع پر خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ شہر مقدس یعنی یہ ماہ مقدس اتنا پیارا پیارا مہینہ ہے اللہ کی نظر میں کہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ وہ کون سا مہینہ؟ فرمایا بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ، وہو شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اعمال نامے الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف پہنچائے جاتے ہیں۔ لہذا میرا بھی عمل یہ ہے، میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں، میرے محبوب فرماتے ہیں میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، دیگر عبادات کریں، نماز میں اگر سستی اور غفلت ہے تو دور کر دیں، تاکہ آنے والے مہینے میں عبادت کی لذت، ذوق، شوق اور رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ وہ انعام والا مہینہ جو ماہ غفران بھی ہے، ماہ رحمان بھی ہے اور ماہ سیام بھی ہے، ایسا مبارک مہینہ ہمیں جب مل جائے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے آنے سے پہلے ماہ شعبان کے اس مقدس مہینے کا احترام کرتے ہوئے رمضان کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل تھا کہ آپ ماہ شعبان میں لین دین کے معاملات سے فارغ ہو جاتے، کسی کا ادھار ہوتا ادھار اتار دیتے، زکوٰۃ سے فارغ ہو جاتے، تاکہ رمضان کے مہینے میں سکون سے آپ عبادت کر سکیں۔ کاروبار کے لیے بھی اتنا وقت ماہ شعبان میں دیتے کہ ماہ رمضان میں اگر وقت نہ بھی دینا پڑے، عبادت میں زیادہ وقت لگانا بھی پڑ جائے تو انہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو، اور ویسے بھی کوئی دنیا کے پیچھے چلے اس کا نقصان نہیں ہوتا، تو جو رحمان کے راستے پر چل جائے تو رحمان اس کا نقصان تو نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے، پچھلے جمعے کی بات ہے، ہفتے کے دن کی بات ہے، جمعے کے دن کسی کو نہ پتا تھا کہ آئندہ جمعہ آئے گا تو ہمارا کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے گا، کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، جل کر ختم ہو جائیں گے، کسی کو خبر نہ تھی۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہو اور ہماری زندگی کی آخری شام آ جائے۔ آج ہم دینے والے لوگوں میں ہیں تو دے کر بانٹ کر فارغ ہو جائیں، کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک سیکنڈ میں سب ختم اور ہم ان ہاتھ میں ہو جائیں، یہ ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا کہ اس میں غلطی کس کی ہے، کیا معاملہ نہیں، ہم اپنے اعمال پر غور کرتے ہیں کہ یہ زندگی کے معاملات شہر کراچی میں رہتے ہوئے میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، قرآن کے قریب ہو جائیں، مسجدوں کے قریب ہو جائیں، اعمال پر استقامت کی دعائیں مانگیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال پر استقامت نصیب فرمائیں۔ ہم میں سے اگر کوئی نمازی ایسا ہو کہ جس کی نمازوں میں سستی ہو، جماعت میں سستی ہو، اے اللہ اس ماہ مقدس کا تجھے واسطہ ہمیں سچا پکا نمازی مسلمان بنا دے، سچ بولنے والا، ہمیشہ دوسروں کا لحاظ رکھنے والا، دوسرے لوگوں کے لیے اپنا دل بچھانے والا ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔